أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی آیات سے نور سمیٹنے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اس جب قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کا رب، اسلم تو سر جھکا دے، قالا اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لی ربی رب کے لیے، عالمین تمام جہان، جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا کہ گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ ضیاء القرآن میں مفسر اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلام کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے اور خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ یہی وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات و تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت میں بنا دیا۔ جب منجنیق میں رکھ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جانے لگا تو جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، حل کا حاجہ، کوئی کار خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا، اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے پھر گزارش کی، فاسأل ربک، اپنے رب سے تو سوال کرو کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے۔ تو جواب دیا کہ یعنی جب وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کامل ایمان، نبی علیہ السلام کا مقام۔ یہ عمدۃ البیان میں فرماتے ہیں کہ جب ان کو رب سے کہا کہ جا رہا ہے کہ مسلمان ہو، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں جھک گیا اپنے رب کے سامنے۔ تو اب مسلمان ان کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو، تو کیا پہلے وہ نبی تھے؟ تو کیا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، یا مسلمان کا رتبہ بلند ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، امام کا رتبہ نبی سے بلند نہیں ہوتا۔ قدم قدم پر قرآن کریم اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ نبی کو جو اسلم مسلمان ہو جا، تو یہ لغوی معنی ہے۔ جیسے وہاں پہلے جو آیت مبارکہ گزری ہے، وہاں پر امام بنانے کا کہا گیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، رہتی دنیا تک لوگ آپ کے نام کو جانیں گے، آپ امامت فرمائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی لغوی معنی ہے، لغوی معنی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔